ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکینوں محتاجوں کا خیال رکھتے اور ان کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھوک کی حالت میں ہوتے۔ اس وقت اگر کوئی بھوکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا تو کسی سے قرض لے کر یا کسی سے کہہ کر اس کی ضرورت پوری کرتے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خالی ہاتھ ہوں، تم میری طرف سے کسی سے قرض لے لو، میں ادا کر دوں گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کوئی ہے جو اس شخص کی آج رات میزبانی کرے؟ یہ سن کر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، جو کچھ ہے حاضر کرو۔ جواب ملا، بچوں کا کھانا ہے۔ اس پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی طرح بچوں کو سلا دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بچوں کا کھانا مہمان کو کھلا دیا گیا اور اہل خانہ بھوکے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود بدحال ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ عطا فرمایا۔ انہوں نے پھر آپ سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو کچھ ہوگا میں اسے تم لوگوں سے بچا کر نہ رکھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچا رہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا۔ جو صبر کرے اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور بڑھ کر کوئی بخشش نہیں جو کسی آدمی کو دی جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر احد کا یہ پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو کبھی میں پسند نہ کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس رہ جائے، البتہ یہ کہ کسی کے ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑ دوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز کے بعد خلاف معمول فوراً اندر تشریف لے گئے اور باہر آ گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو یاد آیا کہ بیماری کی سخت تکلیف اور بے چینی ہے، کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں، حکم ہوتا ہے خیرات کر دو۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے اس طرح ملے کہ گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کھلائے۔ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رزق میں سے کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کریں تو معاشرہ میں غربت اور بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان 3 دن میں سے 1 دن کا کھانا یا 1 وقت کی روٹی یا 1 روٹی کسی غریب کے لیے مخصوص کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے مترادف ہوگا۔ نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا
اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہم کسی مقام پر بھی یا جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے مسجد میں جانے کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ حکم اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے علاوہ معاشرہ کی بھلائی کے لیے اجتماعی طور پر مل جل کر کام کر سکیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسجد کو صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی محدود نہ کیا جائے، بلکہ دوسرے تعمیری کام بھی کیے جائیں جو انسانوں کے مفاد میں ہوں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص موقع پر مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ لوگ مسجد میں جمع ہوتے، اپنے اپنے مسائل پیش کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل تجویز فرماتے۔ کوئی حاجت مند اپنی حاجت پیش کرتا تو اس کی حاجت پوری کرتے، کوئی بھوکا سامنے آتا تو کھانے کا انتظام فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لے گا۔ جو کسی تنگ دست مسلمان کو آسانی مہیا کرے تو رب ذوالجلال دنیا اور آخرت میں سے آسانی اور فراخی کی نعمت سے سرفراز کرے گا۔ چنانچہ آج بھی ہم مسجدوں میں فلاحی کاموں کے انجام دینے کے لیے نظام قائم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بلا ناغہ یا اکثر و بیشتر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا جا سکتا ہے، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان قائم کیا تھا، تاکہ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو سکیں، آپس میں شناسائی ہو، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو سکیں۔ بالکل ایسا ہی جذبہ اور محبت پیدا ہونی چاہیے جیسے کہ سب حقیقی بھائی ہوں۔ اب تو یہ حال ہے کہ مسجد میں کوئی شخص بلا ناغہ یا اکثر آنے والا ایک بڑے عرصہ تک نظر نہ آئے تو کسی کو اس بات کی تشویش نہیں ہوتی کہ شخص مذکور مسجد کیوں نہیں آ رہا، اس کی خیریت معلوم کرنی چاہیے۔